سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم شفیع معظم شافع محشر شاہد عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو بے مثال ہیں۔ جس طرح وہ خود بے مثال ہیں، ان کے گھر والوں جیسے کسی کے گھر والے نہیں، ان کی ازواج جیسی کسی کی ازواج نہیں، ان کے دوستوں جیسے کسی کے دوست نہیں، ان کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اساطیر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم رسول اللہ کے ایک انتہائی پیارے صحابی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی امتی، اس امت میں سے کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال سب مل کے بھی عبادتیں کریں اور اللہ کا ذکر کریں تو وہ سارے مل کر بھی کسی ایک صحابی کے کسی شروع والے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اس کے بدلے صحابی کسی مختصر سی چیز کا صدقہ کرے تو وہ مختصر سی چیز کا بھی احد پہاڑ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم رسول اللہ کے پیارے بہادر صحابی حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ جلیل القدر اور پیارے صحابی کے جب انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میرے جسم کو میری وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد کوئی مشرک بھی ہاتھ نہ لگائے، تو ان کے جسم اطہر کو مشرکوں کی پہنچ سے دور کیسے کیا گیا، یہ واقعہ بھی آج میں اپنے مہمان سے سننا چاہوں گا۔ تو آج کی اس مقدس معطر گفتگو میں میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ آئیے رسول اللہ کے پیارے صحابی کا ذکر کریں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، یا وہ پنجابی شاعر میں اکثر شعر پڑھتا ہوں کہ جنہ دیدہ سونا دل بڑ تکیا اونا دیدہ نو لکھ ہیداں، یار دیاں ملن جے دیداں تے جند ویچ کے آپ خریداں۔ میرے مہمان جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب آج ہم آپ سے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پیٹرن کے مطابق حافظ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نام تو جیسے میں بتا دیا کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ کیا تھا اور یہی ان کا اصل نام تھا، اس بارے میں بھی آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ان کا نام یہی ہے، روایات کے اندر بھی ان کا نام یہی آتا ہے۔ عاصم ان کا نام تھا، ابو سلیمان ان کی کنیت تھی، اور مدینہ منورہ کے انصار کے دو بڑے قبائل تھے۔ وہ دو قبائل جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعاؤں سے نوازا، ان دو قبائل میں سے ایک قبیلہ اوس سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا پورا کچھ سلسلہ نسب یوں بنتا ہے: عاصم بن ثابت بن قیس بن عاصمہ بن نعمان بن مالک بن امتہ بن زبیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن عوس۔ ان کی جو والدہ ہیں شموس بنت ابی عمر ان کا نام ہے۔ ان کا تعلق شروع سے ہی ایک مذہبی گھرانے سے تھا، ایک ایسا مذہبی گھرانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اس وقت کے جو مذہبی رسومات تھیں، جو مذہبی تعلیمات تھیں، وہ ان کے پیروکار تھے۔ اور ان کے جو نانا تھے، ان کی جو والدہ شموس، ان کے جو والد ابو عمر، وہ راہب تھے۔ ٹھیک، پہلے تو وہ انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو اور وہ اعلان نبوت کریں تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں، لیکن پھر قبیلہ کی اور کچھ سرداروں کی اور جو ناک کٹنے کے ڈر سے پھر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ در حقیقت اللہ کی طرف سے انہیں
ہدایت ان کے مقدر میں ہی نہیں تھی، لیکن ان کی نسل میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیل الملائکہ، ہاں جی، وہ ان کے صاحبزادے ہیں، صحیح، اور حضرت حنظلہ جو ہیں وہ عاصم بن ثابت کے ماموں ہیں، ٹھیک، اور حضرت عاصم بن ثابت کی جو اہلیاں ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، عقد میں تھیں، جمیلہ بنت ثابت، اور حضرت عمر بن خطاب کے جو صاحبزادے ہیں عاصم بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ دونوں، وہ جو صاحبزادے ہیں عاصم، وہ عاصم بن ثابت کے بھانجے ہیں، صحیح، ٹھیک، تو یہ در حقیقت بتانے کا مقصد جو رشتہ داریاں ہیں وہ صحابہ کرام کے اندر اس قدر پھیلی ہوئی تھیں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی، تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا میں نے یہ تعارف کروا دیا۔ تو یہ قبیلہ اوس کے مایہ ناز سپوت ہیں، مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، اور مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے پرورش پائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا، تو ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا عاصم بن ثابت ان میں سے بھی ہیں، صحیح، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر یہ موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ انہوں نے بیعت کی تھی، صحیح، اور اسلام جو قبول کیا تھا وہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، جو کہ جب وہ صحابی ہو گئے تو اخلاق و عادات میں تو یقیناً وہ کمال کے درجے پہ فائز ہوں گے، تو حضرت کے اخلاق و عادات کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ عثمان بھائی، کچھ چیزیں تو خاندانی کہہ لیں، علاقائی کہہ لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدا داد صلاحیتوں کہہ لیں، یہ ان سے مالا مال تھے۔ شجاعت، بہادری، جام بازی، یہ وفا، یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان میں مزید نکھار پیدا ہوتا گیا۔ جوش ایمان کا یہ عالم تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی چیز کو محبوب نہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت تھی، اس کی ایک مثال یوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور کہا، خدایا کسی طرح میرے نبی کو اطلاع دے دیجئے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ میرے نبی کو یہ اطلاع کر دیجئے کہ ہماری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ محبت کا یہ عالم تھا۔ ربط و ضبط میں بھی ایک الگ ہی مقام رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر بھی کیا، رشتہ داریاں ان کی جو تھیں، جنگی حکمت عملی ان کا وہ پیشہ ورانہ آپ کہہ لیں، یا ان میں یہ کہہ لیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں کس صحابہ میں سے کسی سے پوچھوں کہ جنگ کی حکمت عملی کیا ہے، تو اس کے لیے عاصم بن ثابت کا انتخاب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس نے یہ دیکھا اور یہ جانا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے جنگی حکمت عملی پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ستارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں سارے ستاروں کو پہچانتے تھے، کس کو منبر پہ بٹھانا ہے، کس کو جنگ کے میدان میں اتارنا ہے، کس کو سفیر بنانا ہے، کس کو وزیر بنانا ہے، کس کو کون سی ذمہ داری دینی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی اور بآسن جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو ذمہ داری دی، اس کی مثال آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کائنات کے اندر اس جیسی مثال نہیں ملے گی۔ پاک باز تھے، انتہائی عبادت گزار تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جو وہاں کے عیوب تھے، زنا وغیرہ، شراب وغیرہ جو کہ عرب کے اندر عام تھی، یہ اس سے دور تھے، گریزاں تھے۔
پاک باز سے اور بہادری اور شجاعت کی عظیم الشان مثال تھے، اور ان سب سے بڑھ کے یہ بھی کہ مستجاب الدعوات تھے، جیسے کہ آپ نے آغاز میں تھوڑا سا اشارہ دیا۔ تو وہ چونکہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے، ہاں وہ میں آپ سے جی۔ اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہادری کے چرچے تو ان کے عام تھے، تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات میں موجودگی ہے اور کچھ بہادری کی داستان، اس سے ہمیں آپ فیض۔ عثمان بھائی کافی سارے غزوات یا سرایا کے اندر شرکت کی، لیکن جو دو بڑے غزوات ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس میں شریک ہوئے۔ اور جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ عاصم جنگ کی حکمت عملی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنگ کے لیے آگے بڑھوں تو میں دشمن جب 200 گز کے فاصلے پہ ہوگا تو میں تیر کے ساتھ اس پہ وار کروں گا، جب وہ کوئی 50 گز کے فاصلے پہ آئے گا تو میں نیزے کے ساتھ وار کروں گا، جب وہ جہاں تک وہ نیزے کی دسترس میں ہوگا، اور جب بالکل دشمن سر پہ آ پہنچے گا پھر میں تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو دشمن سے لڑنا چاہتا ہے وہ عاصم کی طرح لڑے۔ بھائی واہ۔ نبی کریم بخاری شریف نے علی صحابہ نے مختلف جگہ پہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے قریش کے اور منافقین کے، ان کو جہنم واصل کرنے کا شرف ان کے حصہ میں آیا، جن میں عقبہ بن ابی معیط اور اسی طرح وہ طلحہ کے 2 بیٹے، مطلب یہ بڑی بڑی جو قریش کے وہ سرداران تھے، ان کو جہنم واصل کیا۔ اور ان میں سے ایک شخص تھا عمر بن عبداللہ، جو قید ہو گیا تھا، اور قید ہونے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ آپ مجھے رہا کر دیں، میں آپ کو دیت بھی عطا کروں گا، فدیہ بھی ادا کروں گا، اور بعد میں کبھی بھی اسلام کے خلاف یا وہ نہیں کروں گا، جنگ نہیں لڑوں گا۔ لیکن غزوہ احد میں یہ پھر میدان کے اندر اترا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کو جہنم واصل کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک گستاخ رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گستاخ کو بھی جہنم واصل کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ تو جب اسی طرح جب عمر بن عبداللہ کو جہنم واصل کرنے لگے اور تلوار اس پہ کھینچی، تو اس نے کہا کہ آپ باقی سب سے تو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں اور مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے میرے نبی سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھا وہ انس تھا، محبت تھی، اور ان کے جو ارشادات یا احکامات تھے ان کا اس حد تک پاسداری تھی۔ اچھا آپ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی جو واقعہ ہے وہ ایک نایاب، اکثر آج کل بند کمروں میں بیٹھ کے صحابہ کرام کے بارے زبان چلاتے ہیں نا وہ، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو تو یہ واقعہ ضرور سننا چاہیے کہ جب آپ کسی بھی کرامت کو عقل میں تولیں گے تو پھر آپ گمراہی ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ عثمان بھائی، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتحت 9 یا 10 صحابہ اکرام کو، ان کو ملا کے 10 تھے یا ان کے علاوہ 10 تھے، دونوں روایات ہیں، 10 صحابہ اکرام کو بھیجا۔ آگے اس میں بھی 2 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلہ کی اصلاح کے لیے، اس قبیلہ میں تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ایک جگہ پہ آپ یوں کہہ لیں کہ حال احوال معلوم کرنے کے لیے، اس علاقے کے احوال معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا تھا۔ بظاہر تو یہ روایت بہتر معلوم ہوتی ہے کہ جو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ عام طور پہ جب کچھ جنگی احوال معلوم کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک آدھ شخص کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
تو اس طرح یہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کے نکلے. جب یہ عصفان اور مکہ کے درمیان ایک ہدا نام کی بستی یا مقام تھا, وہاں پہ پہنچے تو قبیلہ حذیل کو یہ خبر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر کو روانہ کیا ہے. تو انہوں نے 100 تیر اندازوں کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کر دیا. تو وہ جب ہدا کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں, اور جب غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ یثرب کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں. تو پھر انہوں نے اس سے ان کا تعاقب شروع کیا. جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے اور ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے, تو وہ ایک بلند ٹیلے پہ چڑھ گئے. وہاں پہ انہوں نے ان کو پہلے آواز دی اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں. تو انہوں نے جب حوالے کرنے سے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ میں خود کو کسی مشرک کا حوالے کرنے سے بہتر ترجیح دوں گا کہ میں جنگ کروں اور اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. تو پھر انہوں نے وہاں پہ جنگ کی. وہ 100 تھے, ہر طرف سے تیروں کی جب برسات ہوئی تو اس میں 7 صحابہ کرام, 10 میں سے 7 صحابہ کرام جو تھے وہ اسی موقع پہ شہید ہو گئے. ان میں ایک عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. روایات میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے, شہادت سے پہلے, جب یہ ان کو تیر لگے اس سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 دعائیں فرمائی تھیں. ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہ میرے جسم اطہر کو, میرے جسم کو کوئی مشرک نہ چھوئے, اور کوئی بھی مشرک میری لاش کو, میری میت کو, میرے جسم کو ہاتھ تک نہ لگائے. اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ خدایا میرے محبوب کو ہماری شہادت کی اطلاع کر دیجیے. تو ان کی یہ دونوں دعائیں قبول کی گئیں. جب شہادت یہ شہید ہو گئے تو اس وقت شہد کی مکھیوں نے ان کی جسم اطہر کی حفاظت فرمائی. لاکھوں کی تعداد میں روایت کے اندر آتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ مکھیاں وہاں پہ جمع ہو گئیں. اور اس وقت ایک خاتون تھی, وہ خاتون اس کا نام تھا سلافہ, جس کے طلحہ طلحہ کی بیوی تھی, جن کے 2 بیٹے, جس کے 2 بیٹوں کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا تھا. جہنم واصل کیا تھا, آمین. تو وہ جہنم واصل کیا تھا. تو اس نے اس وقت ایک منت مانگی تھی اور ایک اعلان کیا تھا. منت یہ مانگی تھی کہ الیاذ باللہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپڑی کے اندر میں شراب پیوں گی, الیاذ باللہ. اور انعام پھر اعلان کیا کہ جو بھی ان کی گردن اتار کے لائے گا اس کو میں بے شمار انعامات سے نوازوں گی. تو اس وقت جب یہ شہید کر دیے گئے تو سب کو پتا تھا کہ وہ جو سلافہ ہے اس کا اعلان کیا ہے. تو وہ مشرک آگے بڑھے, ان کی گردن کو جسم اطہر سے الگ کرنا چاہا, لیکن جو آگے بڑھتا وہ مکھیوں کا جھنڈ جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا. کوئی بھی ان کے جسم اطہر کے قریب بھی نہ بھٹک سکا. اور عام طور پہ جو مکھیاں ہوتی ہیں شہد کی, وہ مغرب کی اذان کے وقت اپنے اپنے گھونسلوں میں چلی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ عالم تھا کہ رات کا وقت ہو گیا, مکھیاں ان کی جسم اطہر کی حفاظت پہ مامور تھیں. اور پھر جب انہوں نے یہ سوچا کہ جب رات کی تاریکی ہو جائے گی, مکھیاں چلی جائیں گی, تو پھر ہم جو ہے ان کے جسم کو اٹھا لیں گے. تو پھر اس وقت اتنی تیز طوفانی بارش ہوئی کہ ایک سیلاب کا جو ریلا تھا وہ آیا اور ان کے جسم اطہر کو بہا کے لے گیا, اور ان کی جو جسم اطہر ہے وہ اسی سیلاب کے ریلے کے اندر بہہ گیا. تو اس طرح ان کے جسم اطہر کو وہ پانی کا ریلا بہا کے لے گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی حفاظت فرمائی. اور اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے, جو اللہ کے ساتھ خود کو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے یا اللہ کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی دعائیں کیسے قبول فرماتے ہیں بے شک اور کیسے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس سے شان صحابہ بھی ظاہر ہوتی شان صحابہ ہے۔ آج کل اصل میں دور اس طرح کا کہ جو کوئی 2-4 اردو کی کتابیں تاریخ کی پڑھ لیتا ہے اور بغیر تاریخی واقعات کو جانچے صحابہ کرام پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، ان لوگوں کو ان بالخصوص معذرت کے ساتھ عثمان بھائی آج میں نام لینے پہ مجبور ہوں، جو مرزا ہے مرزا انجینئر علی محمد مرزا، نام اتنا پیارا، کام دیکھیں اس کے، وہ صحابہ کرام پہ اس حد تک تبرہ کرتا ہے۔ اور پریشانی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہی وہ 80% دین کے مسائل کو ذکر کرتا ہے اور درمیان میں 20% ڈھکوسلا چھوڑ دیتا ہے، خود اسے عربی کی عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی، ایسے ہی ہے، خود کو وہ عالم دین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عالم دین تو بڑی دور کی بات، اس کو عربی کی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اور پریشان کن یہ جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹیز کے کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے دماغوں پہ چھایا ہوا ہے وہ اس کی آپ سب ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اب تو ویسے کچھ علماء کرام بڑا کام کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب ہم بہت علماء نے اس کا تعاقب کیا، بالخصوص مفتی طارق مسعود صاحب جو کراچی سے ہیں، انہوں نے اس کا ایسا تعاقب کیا کہ پھر وہ ایسا دم دبا کے بھاگا کہ پھر وہ کہیں نظر بھی نہیں آیا۔ جی ایسے ہی، تو یہ جو ایسے فتنے ہیں ان کا تعاقب ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں کہ جو دین کا لبادہ اوڑھتی ہیں۔ نقصان کافر سب کو پتا ہے کافر ہے، جی ایسے ہی، اس کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے دلائل کفر اور اسلام کے دینے پڑیں گے، ایسے ہی۔ لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ آج پروگرام کا اختتام میں اس دعا پہ کرتا ہوں کہ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے آمین، اور ہمیں یہودیوں پر غلبہ عطا فرمائے اور فلسطین کے مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔